اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث مبارکہ اور خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ میں نے اس سے دودھ پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے سیرابی نکل رہی ہے، اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا، آپ نے اس دودھ سے کیا تعبیر لی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، علم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قمیض پہنے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ بعض کی قمیض پستانوں تک تھی اور بعض کی قمیض اس سے بھی کم تھی۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور ان کی قمیض پیروں کے نیچے گھسیٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے قمیض سے کیا تعبیر لی ہے؟ فرمایا، دین۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے وسط میں ایک ستون ہے اور ستون کے اوپر ایک دستہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا، اس درخت پر چڑھو۔ میں نے کہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر ایک لڑکا آیا، اس نے میرے کپڑے اوپر اٹھائے، میں اس درخت پر چڑھا اور میں نے اس دستہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں اس دستہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ باغ اسلام کا باغ ہے اور دستہ سے مراد مضبوط دستہ ہے۔ تم تا دم مرگ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو زیادہ تر مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کامل کا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ محمد بن سیرین نے کہا، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے، اور شیطان ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے خواب میں بشارتیں ملتی ہیں۔ سو جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ اور خواب میں گلے میں توق دیکھنا ناپسند کرتے تھے، اور خواب میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بیڑی سے مراد دین میں ثابت قدم رہنا ہے۔ حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ جب مہاجرین کی رہائش کے لیے انصار نے قرعہ اندازی کی تو رہائش کے لیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آ گئے۔ وہ بیمار پڑ گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو کفن میں لپیٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو الصائب، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری تکریم فرمائے گا۔ آپ نے پوچھا، تم کو یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا، رہے عثمان بن مظعون تو ان پر موت آ چکی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر کی توقع کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں از خود نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
حضرت ام العلا نے کہا پس اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی ستائش نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان کے لیے ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد اس کا جاری رہنے والا عمل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے درخت ہیں۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ جگہ یمامہ یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھی، اور میں نے اس میں گائے کو دیکھا اور اللہ کی قسم خیر کو دیکھا۔ گائے سے مراد وہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی یورش سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں خیر فتح لایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ مدینہ سے باہر نکلی اور جحفہ میں جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ مدینہ کی وبا جحفہ کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے تلوار کو لہرایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، اور اس کی تعبیر وہ تھی جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ پھر میں نے دوبارہ تلوار کو لہرایا، وہ پہلے سے اچھی حالت میں ہو گئی، اور اس کی تعبیر وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی اور مسلمان مجتمع ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک خواب بیان کیا جس کو اس نے نہیں دیکھا، اس کو قیامت کے دن دو جو کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ ان میں ہرگز گرہ نہیں لگا سکے گا۔ اور جس شخص نے کچھ لوگوں کی باتیں کان لگا کر سننے کی کوشش کی جبکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور جس شخص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اس کو اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، اور وہ اس میں ہرگز روح نہیں پھونک سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک سائبان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو ہتھیلیوں میں جمع کر رہے ہیں، بعض لوگ زیادہ جمع کر رہے ہیں اور بعض کم، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی پہنچ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے۔ پھر ایک شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا، پھر دوسرا شخص اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھا، پھر تیسرے شخص نے رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر رسی جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ کی قسم اس خواب کی تعبیر بتانے کی آپ مجھے اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا اس سائبان سے مراد اسلام ہے، اور جو شہد اور گھی سائبان سے ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید اور اس کی حلاوت ہے۔ پس بعض لوگ زیادہ قرآن مجید حاصل کرتے ہیں اور بعض کم، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک پہنچ رہی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ اس حق سے عمل کرتے رہیں گے، پھر اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اس پر عمل کرے گا حتیٰ کہ اس کو بھی اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر دوسرا شخص اس پر عمل کرے گا، پھر تیسرا شخص اس پر عمل کرے گا، پھر وہ حق منقطع ہو جائے گا۔
پھر اس شخص کے لیے جوڑ دیا جائے گا اور وہ اس پر عمل کرے گا۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے صحیح تعبیر کی ہے یا غلط؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بعض تعبیر صحیح ہے اور بعض غلط۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم مت کھاؤ۔ خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت۔ خواب کی تعبیر بتانا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور نہ ہر عالم خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں خواب کی جو تعبیریں بیان کی گئی ہیں ان پر عبور ہو، الفاظ کے معنی، ان کے کنایات اور مجازات پر نظر ہو، اور عبادت گزار اور شب زندہ دار ہو، کیونکہ یہ وہبی علم ہے اور جب تک کسی شخص کا دل گناہوں کی کثافت کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو اس وقت تک اس کا دل محرم اسرار الہیہ نہیں ہوگا۔ اس علم کے ماہرین نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں امام ابن سیرین کی تعبیر الرؤیا اور علامہ عبد الغنی نابلسی کی کتاب المنام بہت مشہور ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ علماء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتائیں اور محض اٹکل پچو سے خواب کی تعبیر بتانے سے گریز کریں۔ صرف ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے خواب بیان کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کریں۔ اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اس شخص کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے جو شفیق اور خیر خواہ نہ ہو، اور نہ اس شخص کے سامنے خواب بیان کیا جائے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم نہ ہو۔ حضرت ابو رزین عقیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور جب تک اس خواب کو بیان نہ کیا جائے یہ پرندے کی ٹانگ پر معلق ہوتا ہے، اور جب اس کو بیان کر دیا جائے تو پھر یہ ساکت ہو جاتا ہے، اور خواب صرف عقل مند شخص اور دوست کو بیان کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔